صاحب اکثر اج کل بندیاں نو عورتاں نو قبض دی بہت شکایت ہے. جنوں پوچھ لو قبض ہے, جنوں پوچھ لو جی سانوں پیشاب صحیح نہیں آ رہا ہے. ان دی مین وجوہات کی ہے تے اندا علاج کی ہے کہ جڑے ساڈے پردہ خاتون نے, خواتین بھੈਣਾਂ نے ساڈیاں وہ گھر بیٹھ کے اپنا علاج خود کر سکدیاں نے کیا؟ ان دے بارے دسو. قبض بہت وڈی بیماری ہے. 70 بیماریاں دی ماں قبض ہے. ٹھیک ہے, قبض دی چند وجوہات نے, اگر وہ انسان اس پر کنٹرول کر لے تو قبض نہیں ہوتی. سب سے پہلے قبض جو ہے اس کی وجوہات یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی نہار منہ ٹھنڈا پانی پینا, اس سے آپ کو قبض ہوگی. ٹھنڈی لسی پینی, اس سے آپ کو قبض ہوگی. نمبر 2, کھانے کو جب کھانا آگے آ گیا اس کو چبا کے نہ کھانا. 1-2 دفعہ چبایا اور پھر نگل لیا. تیسری وجوہات, جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو 5 منٹ کے بعد کوئی اور چیز کھا لی, 10 منٹ کے بعد چائے پی لی, پھر کوئی چیز کھا لی, پھر پی لی. اس طرح سارا دن اس کے دانت اور زبان چلتی رہتی, منہ چلتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے. اس لیے جب کھانا کھانا ہے تو ایک ہی دفعہ کھاؤ. صبح کھانا ہے تو پھر اس کے بعد 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد کوئی چیز نہ کھاؤ. ٹھیک ہے, اس طرح کھانا جب بھی کھانا ہے تو ایک دفعہ کھانا ہے اور ٹکا کے کھانا ہے. اور یہ پانی پینے کی وجہ سے قبض کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ پہلے حکماء کہتے تھے کہ صبح نہار منہ پانی پیو, اور اب ہمارے جیسے جو حکماء ہے وہ پانی سے منع کرتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اس کا, پانی سے منع کرتے ہیں. پہلے حکماء تھے وہ کہتے تھے پانی پی لو, اس وقت لوگ پانی پیا کرتے تھے, ٹھیک ہو جاتے تھے. اب کے حکماء جو ہے وہ ہمارے جیسے حکماء وہ روکتے ہیں بھی پانی صبح نہ پیو. وہ جو حکیم تھے وہ بھی صحیح تھے, اور ابھی ہم جو بیان کر رہے ہیں پانی نہ پیو ہم بھی صحیح ہیں. وہ کہتے تھے پانی پی لو, صحیح تھے وہ. اب ہم کہتے ہیں پانی نہ پیو, ہم بھی صحیح ہیں. وہ اس لیے کہ پہلے لوگ تھے وہ صبح اٹھ کر نا نماز سے پہلے, صبح اٹھ کر نماز سے پہلے اپنے کھیتوں کے اندر ہل چلاتے تھے, اور ایک ایکڑ ہل چلا کے 1 ایکڑ کو کیا ہے وہ وائی کر کے, سواگا کر کے وہ آ کے نماز کے ساتھ باجماعت صبح کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے. اس وقت ان کے معدے گرم ہو جاتے تھے تو حکیم کہتے تھے کہ پانی پی لو, معدہ بہت گرم ہو گیا, اس لیے وہ سونا تھا. اب ہم جو روکتے ہیں یہ ہے کہ شہروں کے اندر 5 مرلے کا گھر کسی کا ہوگا, کسی کا 2.5 مرلے کا ہے, اس کے اندر 5 واش روم ہے. کسی کا 10 مرلے کا, اس کے اندر 10 واش روم ہے, اٹیچ باتھ روم ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی کو ہوا نہ لگے, ادھر تک نہ جائے. وہ معدے جب رات کو سوتے ہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو جو معدہ ہے وہ فریج بن جاتا ہے. معدے کو ہیٹ اپ ہونا چاہیے نہ کہ ٹھنڈا. اگر ٹھنڈا ہوگا تو پھر غذا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوگی. پہلے جو تھے ان کی غذا ہضم ہو جاتی تھی, معدہ ہیٹ اپ ہو جاتا تھا, تو اس وقت حکیم کہتے پانی پی لو. ابھی جو ہم روکتے ہیں ابھی چلنا نہیں ہے, پھرنا نہیں ہے, کوئی مشقت نہیں ہے, تو صبح اٹھا نہار منہ پانی پی لیا, وہ معدے کو ٹھنڈا کر دے گا. پہلے معدے ٹھنڈا ہے, اس کے بعد پھر پانی پیا, اس سے ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر وہ غذا ہضم نہیں ہوگی, جگر محلول کم کھینچے گا. جب کم کھینچے گا تو اس کے بعد خون نہیں پیدا ہوگا تو بیماریاں جنم لے گی. ان وجہ سے قبض ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ گرم چیزوں کا استعمال کرو. ٹھیک ہے, مثلا جیسے گرم تر ہے, شہد ہے, اس کو گرم پانی کے اندر پیو. کھجور ہے اس کو کھاؤ, اوپر سے کہوہ پیو. تو اسی طریقے سے انڈے فرائی کر کے کھاؤ صبح نہار منہ, اوپر سے لونگ دار چینی کا کہوہ پی لو. اسی طریقے سے سوگی کھاؤ, منقع کھاؤ. یہ چیزیں کھاؤ گے تو آپ کی قبض ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ قبض کی یہ ہوتی ہے کہ جب دل کمزور ہو جائے, دل پمپ کرتا ہے, دل پورے جسم کے اندر ہوا کو پھیلاتا ہے. جب وہ کمزور ہو جائے تو اس کی جو ہوا ہے وہ اندر ٹھہرتی ہے. جب ہوا اندر ٹھہرے گی, جو آنتڑیاں ہیں وہ اس کے اندر سوج آ جائے گی. جب سوج آ جائے گی تو آنتڑیوں کا منہ بند ہوگا. پخانہ پیچھے سے صحیح ہے, پتلا ہے, لیکن سوج کی وجہ سے پخانہ آگے جاتا نہیں, تو اس کی وجہ سے پھر دل کا علاج کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے. دل کو مضبوط کرنا پڑے گا, دل کو محرک کرنا پڑے گا, دل بوکی پمپ اس کا ٹھیک کرنا پڑے گا. جب وہ ٹھیک ہو گیا, آنتڑیوں کی سوج اتر گئی, تو پھر قبض ختم ہو جائے گی. تیسری وجہ ہے یہ ہے کہ جو دماغ ہے یہ بلغم پھینکتا ہے آنتڑیوں کے اندر. جب وہ دماغ کے اندر خشکی ہو جائے گی تو پھر آنتڑیوں کے اندر بھی خشکی ہو جائے گی. جب خشکی ہوگی پھر بھی سوج آ جائے گی. ٹھیک ہے. خشکی کی وجہ سے پھر اندر سدے بن جائیں گے, وہ قبض ہو جائے گی. اسی طرح اگر جگر ہے, پھر ایک اور وجہ سے, اگر جگر ہے, اگر وہ صحیح طریقے سے اس کے ساتھ ایک پتا ہوتا ہے, پتا اگر زہر کم ہو اس پتے کے اندر, وہ خوراک کے اندر نہ ٹپکے تو پھر خمیر پیدا نہیں ہوگا. خمیر نہیں پیدا ہوگا تو قبض پھر بھی ہو جائے گی. اس کی کافی ساری وجوہات ہیں. مین وجوہات دماغ کی بلغم, دوسری وجوہات دل سے ہوا کا رکنا اندر, اور تیسری وجوہات جگر ہے, جو جگر یہ اس کے ساتھ پتا ہوتا ہے, پتے کا زہر نہ بننا اور خمیر پیدا نہ ہونا غذا کے اندر, پھر بھی قبض ہوتی ہے. صبح نہار منہ پانی پینے سے بھی قبض ہوتی ہے, ٹھنڈی چیزیں پینے سے. اس کا کوئی دیسی علاج آپ کے پاس ہے؟ دیسی علاج ہزاروں ہے. اگر وہ ہے مثلاً قبض بلغم پیدا نہیں ہو رہی, آنتڑیوں کے اندر بلغم بھی جاتی ہے, کہ بلغم پیدا نہیں ہو رہی, تو پھر اس کو کسٹریل, بادام روغن, شہد وغیرہ کھلائیں. ٹھیک ہے, تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر قبض ہے دل کی وجہ سے, یعنی دل پمپ کرتا ہے, ہوا اندر چھوڑتا ہے, پھر آپ اس کو ہوا خارج کرنے کی چیز دیں, نہ کہ قبض کی چیز دیں. جب ہوا خارج ہو جائے گی آنتڑیوں کی, وہ ختم ہو جائے گا, پھر وہ چیز صحیح ہو جائے گی. اس کے سارے اندر نسخے آپ کے پاس بنے پڑے ہیں دکان پہ؟ سارے نسخے موجود ہیں. جو کوئی رہ جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو فون کر کے بلا دھڑک پوچھ لیں, اور منگوا بھی سکتے ہیں. دستگیر پنسار چوک حناباد. ہاں, دستگیر پنسار اسٹور, مین بازار حناباد.